علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے بریلوی تانے دیتے ہیں، کیا تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی پیر بابا مرشد ہے؟ جی میرے پیارے بھائی، بریلویوں کا تانا دینا، یہ تانے ہیں، وہ گرنیڈ دیں تب بھی پریشان نہیں ہونا۔ بریلوی تو ابھی تانا دے رہا ہے نا، اگر کوئی ظالم گرنیڈ دے دے اس پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا پیر بھی ہے، ہمارا مرشد بھی ہے، ہمارا رہنما بھی ہے، راہبر بھی ہے، ہمارا گائیڈ بھی ہے، ہمارا پیشوا بھی ہے۔ وہ کون سا پیشوا ہے، وہ کون سا پیر ہے، اور وہ کون سا مرشد ہے؟ وہ ہے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا پیر، ایسا مرشد کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور بھی ضرور مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے وہ پیر عطا فرمایا، سبحان اللہ، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی امامت کی، جس نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی بھی امامت کی۔ ہمیں تو اللہ نے وہ پیر دیا ہے کہ جس پیر کے ہوتے ہوئے اللہ کی پوری مخلوق میں، اس میں پیر کا باپ بھی ہے، پیر کی والدہ بھی ہے، پیر کا چچا بھی ہے، پیر کا ماموں بھی ہے، سب ہیں۔ اللہ نے اہل حدیث کو وہ پیر دیا، یہ اپنا اپنا نصیب ہے نا، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ اور نصیب ہی کے تعلق سے ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں بریکٹ میں، آپ دیکھیں گے یہ صبح صبح کوئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، وہ واک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بکری بھی واک کر رہی ہوتی ہے۔ نصیب کی بات ہے، صبح صبح کئی واک کرنے والے وہ واک پر نکلتے ہیں تو وہ ان کی بکری یا ان کے لے نہیں تو ابھی عید قربان میں تو یہ منظر بہت زیادہ ملے گا، لوگ واک پر بھی نکلے ہوئے ہوں گے، کسی نے اپنا بیل اپنے ساتھ قربانی والا پکڑا ہوا ہوگا، لوگ واک پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں صبح صبح، اس کے ساتھ اس کے قربانی کا بکرا ہوگا۔ نصیب ہے نا، اور وہ نصیب والے بھی آپ نے دیکھے ہیں جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا، ان کا ڈوگی وہ بھی گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ تو نصیب نصیب کی بات ہے۔ ہمارا نصیب اہل حدیث کا نصیب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آمنہ کا لال دیا، عبداللہ کا یتیم دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمارا نصیب یہ بنایا کہ ہمارا پیر عائشہ رضی اللہ عنہ کا خاوند ہے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاوند ہے۔ ہمارا نصیب ہے نا، سبحان اللہ۔ نصیب پر کیا کہنے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیر دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد ہے۔ اپنا اپنا نصیب ہے نا، کیا کہنے اہل حدیث کے نصیب کے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیر عطا فرمایا جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا سسر ہے۔ واہ، کیا کہنے اہل حدیث کے نصیب کے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیر عطا فرمایا ہے کہ جو پیر ہمیں پانی پلائے گا انشاءاللہ، جس دن دور 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 تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور وہ پانی بھی کیسا پانی ہوگا، آپ ایک جام پیو گے جنت میں جانے تک پیاس آپ کو دوبارہ نہیں لگے گی۔ یہ پیر کون سا ہے؟ یہ ساقی کوثر ہے۔ یہ کون سا اہل حدیث کو اللہ نے پیر دیا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ہمارے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے انبیاء سے عہد لے لیا، کس بات کا؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور بھی ضرور مدد کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پیر وہ پیر ہے جس کے ہوتے ہوئے آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اگر یہ پیر موجود ہونا تو کسی کو جرت نہیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے، بلکہ یہ تو پیر ہے۔ ہم پیر کے وہ مرید ہیں، سبحان اللہ،
کہ مرید کے ہوتے ہوئے پیغمبر مرید کے ہوتے ہوئے پیغمبر پیچھے کھڑے ہوگا، آگے کھڑے نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر، اور ہم کون؟ ہم اس پیر کے مرید، اس کے چاہنے والے، اس کی اطاعت اور اتباع کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، ہے نا، اور امام مہدی امام محمد بن عبداللہ علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام محمد بن عبداللہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی امامت کے اوپر آنے کا کہیں گے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آپ آگے ہوں، میں اس مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی نماز زمین پر آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ادا کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید آگے ہوگا اور عیسیٰ روح اللہ پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوگا۔ اب بتائیے، ایسا پیر اللہ نے کسی کو دیا ہے؟ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم، جو پیر اللہ نے اہل حدیث کو دیا، یہ تمہارے پیر تو اس کی خاک اور تھوک کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے پسینے میں سے خوشبو آئے۔ ہمارا پیر اگر ہنڈیا میں تھوک ڈال دے، اس ہنڈیا میں اور اس آٹے میں اتنی برکت ہو جائے کہ پورا لشکر کھا لائے، پورا لشکر کھا لے، مگر نہ آٹا کم پڑے نہ ہنڈیا میں سالن کم پڑے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پیر اہل حدیث کا پیر، ام معبد کی بکری، سوکھی کمزور بکری کی تھنوں کو ہاتھ لگایا، گھر کے پورے برتن بھر گئے۔ ام معبد حیران و پریشان ہے کہ یہ تو سوکھی بیمار اور لاغر اور کمزور بکری جو ریوڑ پیچھے نہیں جا سکی اپنی کمزوری کی وجہ سے، سبحان اللہ، اس نے اتنا دودھ دے دیا۔ ہمارا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پیر کہ اس جیسا پیر اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہمارے پیر اہل حدیث کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں برتن میں ڈالتے ہیں اور اللہ اکبر، آپ کی انگلیوں سے ایسے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جیسے پہاڑوں سے پانیوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایسا پیر اللہ نے کسی کو دیا؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ ہمارا پیر اہل حدیث کا پیر، بریلویوں، تمہارے پیروں کا حال بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ قبر چٹو اور مشرکو، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمارا پیر نہیں ہے، ہمارا مرشد نہیں ہے، ہمارا راہبر نہیں ہے، ہمارا رہنما نہیں ہے، ہمارا پیشوا نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہمارا پیشوا اور مقتدا اور ہمارا پیر اور ہمارا امام وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کی نظیر اللہ کی مخلوق میں نہیں ملتی، وہ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ وہ کیسا پیر ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور ہاتھوں کو چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں پانی کا قطرہ نہیں ملتا وہ دوسرے گیلے ہاتھ والے بھائی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پہ پھیر لیتا ہے۔ ہمارا پیر اہل حدیث کا پیر، اس جیسا پیر، اس جیسا رہنما، اس پیر کا مقابلہ آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والا آخری انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بے نظیر اور بے مثال پیر جو اللہ نے اہل حدیث کو دیا، جس کے گیت گاتا ہے، جس کے ترانے پڑھتا ہے، کون پتہ ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وہ پیر کہ جس پیر کی گستاخی اس کے چچا نے کی، جواب کس نے دیا؟
اللہ عرش والے نے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو ہمارے پیر جیسا پیر تو کسی کو نہیں ملا۔ اور یاد رکھیے کہ جس کو ایسا بے نظیر اور بے مثال پیر مل جائے نا، پھر اس کی نظر ادھر سے ادھر جاتی ہی نہیں ہے۔ یہ کاواں والی سرکار، اب آئیے ذرا، یہ کاواں والی سرکار، یہ کتے والی سرکار، ٹھیک ہے، بندروں والی سرکار، آگے مگر مچھوں والی سرکار، آگے کھوتوں گدوں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں دیہات کے اندر گدوؤں والی سرکار، گدے کو گدو کہا جاتا ہے، کھوتے والی سرکار، گدے والی سرکار۔ آگے آئیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گوگل پر لکھا ہوا ہے، LUN والی سرکار۔ مزید میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بھاری الفاظ ہیں۔ LUN والی سرکار ہے نا، یہ کس کے پیر ہیں؟ یہ بریلویوں کے پیر ہیں۔ چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ککڑوں والی سرکار، یہ تمہارے پیر ہیں؟ تو نام لیتے ہوئے بدبو آتی ہے، ان کی شکلیں کتنی بدبودار ہوں گی، نام لیتے ہوئے بندے کو بدبو آ رہی ہے۔ مگر مچھ، اوئے ہوئے توبہ استغفر اللہ، اوئے گدا، اوئے گدے والی سرکار۔ اے بریلوی، تو اہل حدیث کو تانا دیتا ہے کہ اہل حدیث کا کوئی پیر بابا مرشد نہیں ہے؟ میرے پیر کے پسینے سے خوشبو آئے، پیارے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے، آپ کا پسینہ گر رہا ہے، جمع کرنے والی نے جمع کر لیا، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ اور تیرا پیر ہے، نام لیتے ہوئے بدبو آنے لگ گئی ہے، گدے والی سرکار۔ نہیں، اس سے بھی ذرا نیچے چلے جائیں، کچھوؤں والی سرکار ہیں، کچھوؤں والی سرکار بھی ہے، جی ہاں، سندھ میں کچھوؤں والی سرکار بھی ہے۔ اور کتے والی سرکار تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بندروں والی سرکار یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مگر مچھوں اور گدوں والی سرکار گوگل نے دکھائی ہے سندھ میں۔ یہ تمہارے پیر ہیں؟ اور اب ڈی آئی خان سے ملتان کو چلتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل سے ملتان جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ مظفر گڑھ سے ہم ملتان میں انٹر ہونے لگے ہیں۔ کون سی سرکار ہے؟ نانگ بابا۔ یہ نانگ بابا یہ کہیں ہندوؤں کا مندر تو نہیں ہے؟ یہ کسی ہندو کا مندر تو نہیں ہے؟ نانگ دیوتا، نانگ شاہ۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے یا کہیں سے بھی جائیں، مظفر گڑھ سے آپ پل کے راستے سے ملتان میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کو وہاں ایک بریلویوں کا پیر ملے گا، نانگ شاہ۔ نانگ دیوتا تو ہندوؤں میں ہوتا تھا، یہ مسلمانوں میں بھی نانگ دیوتا ہے؟ جی ہاں ہے۔ کون سرکار؟ نانگ شاہ۔ نانگ کس کو کہتے ہیں؟ سرائکی، ہند کو وغیرہ میں نانگ کہتے ہیں سانپ کو۔ جو اردو یا پشتو والوں کو پتہ نہ چلے نا یہ نانگ شاہ کون ہے، یہ سن لیں، نانگ سرائکی یا ہندکوں میں سانپ کو کہا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں باقاعدہ ایک ان کا دیوتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نانگ دیوتا۔ اور یہ بریلویوں کا ایک پیر ہے نانگ شاہ، مظفر گڑھ سے ملتان انٹر ہونے پر۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہاں اور کون سی سرکار ہے؟ شیر شاہ ہیں۔ یہ شیر حرام ہے کہ حلال ہے؟ شیر محبت کرنے والا ہے، یہ چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کوئی شخص جائے گا اور اپنے اس پیر کا بوسہ لے گا؟ یہ نانگ شاہ، یہ سانپوں والی سرکار، یہ کو بندے کے پتروں کے یہ کام ہے؟ یہ تو گھر گھر اور گلی گلی گھومنے والے وہ جو سنیاسی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نانگ سانپ پال رکھے ہوتے ہیں۔ سانپ حلال ہے کہ حرام ہے؟ سانپ انسان دشمن ہے یا انسان دوست ہے؟ یہ شیر حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ شیر انسان دوست ہے یا انسان دشمن ہے؟ ظالموں، مشرکو، ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہمارا کوئی پیر بابا اور مرشد اور پیشوا نہیں ہے، تمہیں یہی ملے تھے نانگ شاہ؟ اور پیر کوئی نام تو جج کے ڈھونڈ لیتے، یہ نام کیا ہے؟ نانگ شاہ، نانگ دیوتا نانگ شاہ۔ اور اسی طرح یہ شیر شاہ،
اور پھر آگے پورا ملتان مدینۃ الشیاطین، پورے کا پورا ملتان، جس کو یہ لوگ مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، انٹر ہوتے ہی نانگ شاہ آ رہا ہے۔ یہ تو میں مظفر گڑھ سے آپ کو انٹری کا راستہ بتایا، پتہ نہیں ادھر ادھر سے داخل ہوں تو آپ کو کتنی سرکاریں ملیں گی۔ کانواں والی سرکار غالباً گجرات میں ہے، تو یہ کاں، یہ کوا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور کوا، یہ کوا کیا ہے؟ یہ خبیث ہے، تو یہ حلال ہوا کہ حرام ہوا؟ اور اس کانواں والی سرکار کا جب آپ فوٹو دیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ ننگا دڑنگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ککڑ شاہ، ہاں مرغے شاہ، واہ بھائی واہ، سندھ میں دربار ہے۔ امیر حمزہ حافظہ اللہ لکھتے ہیں آسمانی جنت درباری جہنم میں بابا ککڑ جو ہے وہ سرائکی میں مرغے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس دربار پر گیا تو ایک ملنگ بیٹھا تھا، ننگ دڑنگ، بالکل الف کا الف، نہ زبر نہ زیر، ہے نا؟ ملنگ بیٹھا تھا ننگا کا ننگا، نہ زبر نہ زیر، نہ پیش نہ جزم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ستن نہ چولا، نہ شلوار نہ قمیض، نہ کچھا نہ انڈر ویئر، کچھ بھی نہیں ہے، بابا بالکل ننگا۔ اور دربار پر بہت ساری عورتیں بھی آ جا رہی ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں عورتوں کے میلے لگے لیتے ہیں، اور ان عورتوں کی وجہ سے کئی پتنگے بھی وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مجاور کو امیر حمزہ نے پکڑا اور اسے کہا یہاں خواتین بہت ساریاں ہیں، اور یہ بابا تمہارا تو الف کا الف ہے، اس پر نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ستن نہ چولا نہ شلوار نہ قمیض نہ انڈر ویئر نہ کچا۔ تو مجاور نے کہا کدھر ہے ننگا؟ اس نے کہا وہ بیٹھا ہے ننگا۔ مجاور کہنے لگا ہاں وہ تو ننگا نہیں ہے، اس نے تو نوری لباس پہن رکھا ہے۔ امیر حمزہ لکھتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا سائڈ پر لے کر گیا اور بابے کا لنگ، بابے کا آلہ تناسل نظر آ رہا تھا، میں نے کہا وہ دیکھو بابا ننگا ہے کہ نہیں؟ اس نے پھر دیکھو، نے کہا ہاں کدھر ہے ننگا بھی؟ ہاں تم تو کوئی گستاخ معلوم ہوتے ہو، بابا تو کوئی ننگا نہیں ہے۔ اور خود مرید کے پڑھتے ہوئے لاہور میں یادگار مینار پاکستان کے قریب ایک شخص کو دیکھا جو بالکل الف کا الف فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پتہ کیا تھا؟ وہ بھی الف کا الف تھا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم، کچھ نہیں، ننگا، ٹوٹلی ننگا۔ اور یہ کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، 5-6 فٹ کا ایک لمبے قد کا نوجوان تھا ننگا، اور اس کا آلہ تناسل یوں ادھر ادھر کو ہلتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ کون تھا پتہ ہے؟ یہ بریلویوں کا پیر تھا، مجذوب ولی تھا۔ اور وہ کشمیر کا وہ بابا ننگا، بالکل جس کی شلوار نام کی کوئی چیز نہیں، اور آگے عورتیں بیٹھی ہیں اور اس کے LUN کی زیارتیں ہو رہی ہیں اور تبرک حاصل کیا جا رہا ہے۔ بے حیاؤ اور مشرکوں اور قبر چٹو، اہل حدیث کو کہتے ہو کہ ہمارا کوئی پیر نہیں ہے؟ ہمارا پیر تو وہ پیر ہے جس سے بڑا با حیا اللہ نے پوری کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تمہارے پیر آئے دن اخبار میں خبریں لگتی ہیں کہ جیلی پیر لڑکی بگا کر لے گیا۔ وارے پیرو تے وارے مریدو، سنو ہمارے پیر کے متعلق اللہ کے قرآن نے کیا کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ وہ پیر ہے کہ اس جیسا پیر دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہمارا پیر تو وہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، بلکہ قرآن پاک تو ہے ہی ہے، ہمارے پیر کے گیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر کے گیت تو تورات بھی گاتی ہے اور ہمارے پیر کے گیت تو انجیل بھی گاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ یہ ہمارا پیر ہے جس کے گیت عیسیٰ علیہ السلام گا رہے ہیں، جس کے گیت اللہ کی کتاب تورات نے گائے، جس کے گیت اللہ کی کتاب انجیل نے گائے۔ اور ہمارا پیر سبحان اللہ، اور ہمارے پیر کے مرید اللہ کا قرآن کچھ اس صورت میں ترانے پڑھتا ہے۔ کیا ترانے پڑھتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ کا قرآن گیت گاتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہ قرآن کس کے گیت گا رہا ہے؟ اہل حدیث کے پیر حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور تمہارے پیر، تم نے تو پیر لیا ہی رینٹ پر ہوا ہے۔ بریلویو تم نے تو پیر لیا ہی رینٹ پر ہوا ہے، تمہیں تو اپنے ٹبر سے پیر ملا ہی نہیں ہے، اس لیے گئے اور جا کر شافیوں سے پیر رینٹ پر لے کر آئے۔ میری مراد پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، حالانکہ وہ انہوں نے رینٹ پر لیا، رینٹ کے ساتھ دھوکے، چوری، فراڈ کا ارتکاب کیا۔ ہمارا بزرگ، ہمارا امام، اور اسے جا کر تم نے رینٹ پر یا چوری پر لے لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت اہل حدیث ہیں، اور جو اہل حدیث کو برا بلا کہے وہ اہل بدعت ہے۔ تو جو پیر آپ نے چوری کیا، جو پیر آپ نے بریلوی اور رینٹ پہ لے رکھا ہے، جس کو تم نے پیر بنا رکھا ہے، وہ پیر تو ہمارے گیت گا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی بات ہے، کسی کے ہاتھ میں صبح صبح بکری، کسی کے ہاتھ میں صبح صبح بیل، تو کسی کے ہاتھ میں صبح صبح کتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا نصیب کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اور تمہارا برا اور بد نصیب کہ تم کتوں والی سرکار، کانوں والی سرکار، بندروں والی سرکار، مگر مچھوں والی سرکار، کچھوؤں والی سرکار، اجی بندروں والی سرکار، اور کون سی؟ نانگ شاہ والی سرکار، شیر شاہ والی سرکار، اور لسوڑی شاہ۔ لو واہ بھائی واہ، یہ پیر کا نام ہے۔ کہاں تک میں بتاؤں، کہاں تک سناؤں؟ لسوڑی شاہ یہ پیر ہے یار، یہ نام ہے۔ کوئی بندے دے پتروں کی طرح کوئی لاج کا نام تو رکھ لیتے، لسوڑی شاہ، پسوڑی شاہ، یہ کیا نام ہے؟ یہ کیا نام ہے؟ اور ان کے پیر بھی گندے اور ان کے مرید بھی گندے۔ الیاس بھٹی صاحب کے ساتھ اسلام آباد گولڑا اور پتہ نہیں اور کون سا تھا، گئے وہاں ملنگ بیٹھے ہیں، اوئے ہوئے لمبی لمبی مونچھیں ادھر کو ادھر جا رہی ہیں، گندی شکل، گندا حال، اور بندہ رات کے اندھیرے میں دیکھے تو ویسے ہی چیخیں مار کے بھاگ جائے، او بلا آ گئی، بلا آ گئی۔ شکلن بھی مردود، عقلن بھی مردود، نقلن بھی مردود، گندے ہو، بدبودارو، ظالمو، بے حیاؤ۔ تمہاری شکل دیکھتے ہی بندہ کہہ دے گا کہ یہ تو انسانیت کے نام پر دھبا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے تمہارے پیر اور یہ ہے تمہارے مرید۔